سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے کلپنا سے کہا کہ وہ بستر پر سو جائے اور صبح سردار بھوشن سے کہے کہ اس نے مجھے اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ تکونا یا قوت سردار کے حوالے کر دوں۔ صبح میں اپنے ساتھیوں کے مشورے سے آئندہ کے لایا عمل کا فیصلہ کروں گا۔ میں نے کلپنا سے پوچھا کہ کیا دارجلنگ میں اس کے عزیز و اقارب اسے ان حالات سے گزرنے کے بعد قبول کر لیں گے؟ کلپنا نے کہا کہ اس کے پتا کی ملکیت ایک کوٹھی، چائے کا ایک کارخانہ اور چائے کے 6 کھیت ہیں، اور اب وہی ان سب کی مالک ہے۔ علل صبح ہی کلپنا سردار کے خیمے میں چلی گئی۔ دن چڑھے میں خیمے سے باہر نکلا اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر کیسر اور اس کے ساتھیوں کو الگ لے جا کر رات کا سارا واقعہ سنایا۔ سب نے یہی کہا کہ اگر ہماری اصل مہم میں مگ سردار سے دو دو ہاتھ کرنا حارج نہیں ہو تو ہمیں نہ صرف کلپنا کی مدد کرنی چاہیے بلکہ سردار بھوشن کا تکونا یوسف بھی کسی نہ کسی صورت حاصل کر کے خزانے کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ کیسر کلپنا کی طرفداری میں دوسروں سے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کریدنے کی غرض سے علیحدہ لے جا کر پوچھا کہ کیا کلپنا میں اس کی کوئی خاص دلچسپی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، بہت خاص۔ میری ایک بہن جو آغاز جوانی میں ہی مر گئی تھی، کلپنا کی ہم شکل تھی۔ کل رات اسے دیکھتے ہی مجھے اپنی بہن یاد آ گئی اور آپ سے اس کی داستان سن کر ہمدردی کے جذبات امڈ آئے۔ علاوہ ازیں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہماری مالی حالت باوجود سخت محنت اور کوشش کے بہتر نہیں ہو پاتی۔ ہندوؤں کی تنگ نظری کے باعث مسلمان وہاں دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ہم پر بند ہیں۔ ہمیں فوج میں بھی بھرتی کرنے سے بھارتی حکومت کتراتی ہے اور شاذ و نادر ہی کسی مسلمان کو فوج میں کمیشن دیا جاتا ہے۔ گیراج کی حالت اگرچہ پہلے سے بہتر ہے لیکن ان تمام لڑکوں کے ضروری اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ میں نے ان تمام لڑکوں کو بتا دیا تھا کہ جس مہم کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے اس میں ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں اور آپ ہمیں اس پرائیویٹ مہم کا خرچہ بھی دیں گے۔ پیسوں کے لالچ میں ہی یہ سب آئے ہیں۔ اب اگر یہ خزانہ بھی مل جائے تو یقیناً ان سب کو آپ کچھ حصہ بھی دیں گے۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں خزانے کے حصول کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ اگر بالکل ہی ناممکن نہ ہو تو جہاں ہم سب اصل مہم کے لیے اتنا رسک لے رہے ہیں وہاں خزانے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوپہر کے تقریباً 12 بجے سردار نے مجھے اپنے خیمے میں طلب کیا اور مالاؤں، تاج اور یاقوت کا ذکر چھیڑ کر کہا کہ اب مورنگ سردار کا چناؤ ہو جانا چاہیے۔ کلپنا نے اسے میرے متعلق اتنا کچھ یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب مجھ سے یاقوت کا حصول بہت آسان اور طے شدہ بات سمجھ رہا تھا۔ سردار نے مجھ سے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا گزشتہ رات میرا بھیجا ہوا تحفہ تمہیں پسند آیا؟ میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، بہت ہی اعلیٰ اور کوآپریٹو تحفہ تھا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج رات پھر اسی تحفے سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیں۔ سردار کھل کھلا کر ہنس پڑا اور بولا، ضرور، ہم اپنے مہمانوں کی کسی خواہش کو رد نہیں کرتے۔ میں نے سردار سے کہا کہ میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ صرف 6 مورنگ یہاں آئے ہیں اور ہمیں یہ علم نہیں کہ قبیلے میں ان کی کیا حیثیت ہے، اس لیے سردار کے چناؤ کے لیے آپ مورنگ قبیلے کے زیادہ سے زیادہ افراد کو یہاں بلائیں تاکہ سب کے سامنے سردار کا چناؤ ہو اور کسی کو بھی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ سردار کی مسکراہٹ اور خوش دلی یکدم غائب ہو گئی اور وہ ترش لہجے میں بولا، سردار کے چناؤ کا حق تو مجھے ان مورنگوں نے دے دیا ہے اور سردار بھی مورنگ قبیلے سے ہوگا۔ کل تک ایک غیر ملکی عورت ان کی سردار تھی۔ مورنگ قبیلے کے رواج کے مطابق جس کے پاس تکونا یا قوت اور تاجر ہوگا وہی سردار ہوگا قبیلے کا۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں اب میرے پاس ہیں اس لیے اصولاً اس وقت میں قبیلے کا سردار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نئے سردار کے چناؤ کو فی الوقت ملتوی کر دیا جائے۔ ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے سردار بننے کا قطعاً کوئی شوق نہیں، اور کلپنا نے تو مجھے اس حد تک مطمئن کیا ہے کہ میں جلد از جلد سرداری کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، لیکن اپنے ساتھیوں کی بات ماننا بھی میرے لیے ضروری ہے۔ میرا یہ جواب سن کر سردار بھوشن کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر کچھ تہکمانہ لہجے میں بولا، وہ یاقوت اور تاج اس وقت کہاں ہیں؟
بہت ہی محفوظ جگہ پر ہیں اور انہیں جبرن حاصل کرنے کے لیے 5-6 ہزار افراد کی قربانی دینی پڑے گی۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی، الزبتھ نے مجھے بتایا تھا کہ بالکل ویسا ہی ایک یاقوت تمہارے پاس بھی ہے، اور اس یاقوت کی طرح تمہارے یاقوت پر بھی چند لکیریں کھدی ہوئی ہیں، جو دراصل ایک خزانے کا نقشہ ہے، اور جب تک دونوں یاقوتوں کو ایک ساتھ نہ رکھا جائے خزانے کا نقشہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ میری اس بات سے سردار بالکل ہی بوکھلا گیا اور جھلاہٹ میں بولا، یہ ہمارے پرکھوں کا خزانہ ہے اور کسی غیر کو ہم اس تک جانے اور اسے حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی لیے تم الزبتھ سے خزانے کے متعلق سودے بازی کر رہے تھے۔ میری یہ بات سن کر سردار بھوشن بولا، میں اسے یاقوت لے کر اسے قتل کر دیتا، اور مجھ سے بھی یاقوت لے کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے یکلخت اپنا پستول نکالا، اور اس سے پہلے کہ سردار بھوشن سنبھلے یا اپنے گارڈز کو طلب کر سکے، اسے پستول کی زد میں لے کر کہا کہ بالکل خاموش رہو اور کوئی حرکت نہ کرنا، ورنہ سائلنسر والے پستول کی گولیاں تمہارے آر پار ہو جائیں گی اور تمہارے مرنے کی کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سردار بھوشن میرے اس اچانک رویے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے پستول کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ خیمے میں کلپنا موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ خیمے سے باہر جا کر میرے ساتھی کیسر کو پکارے اور اسے کہے کہ اپنے 3 مسلح ساتھیوں سمیت فوراً اس خیمے میں آ جائے۔ مجھے کلپنا سے انگریزی بولتا دیکھ کر سردار بھوشن کبھی اسے دیکھتا اور کبھی مجھے، اور بالآخر بول اٹھا، آخر میرے خلاف سازش ہو گئی، لیکن یاد رکھنا میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے قبیلے سے دگنی گولیاں ہمارے پاس ہیں، اور تم جیسے سازشی مکاروں کو انہی کے انداز میں زیر کرنے اور مارنے میں ہمیں خاصا لطف آتا ہے۔ اپنا یاقوت تم آرام سے ہمیں دو گے یا ہمیں تمہاری کچھ خاطر کرنی پڑے گی؟ سردار نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور زمین پر نظریں گاڑ دیں۔ اتنی دیر میں کلپنا، کیسر، اس کے تینوں ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ سردار کو اسلحے کی زد پر لے لو اور اس پر ہر طریقہ آزماؤ تاکہ وہ اپنا یاقوت ہمارے حوالے کر دے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کلپنا بولی، مجھے معلوم ہے کہ یاقوت کہاں رکھا ہے۔ یہ فطری عمل تھا کہ ہم سب کلپنا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار بھوشن نے اپنی پہنی ہوئی کھال کے اندر سے بجلی کی سی تیزی سے ایک خنجر نکالا اور مجھے، جو اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، نشانہ بنانے کے لیے بازو اوپر اٹھایا۔ اسی لمحے کیسر کے ایک ساتھی کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ زور سے چیخا، بھائی جان بچیے! مجھے خنجر مارنے کے لیے سردار کا ہاتھ خاصا بلند ہو چکا تھا، اب پسٹل چلانے کا بھی موقع نہیں تھا۔ میں پسٹل پھینک کر سردار پر جھپٹا اور اس کے خنجر والے بازو کو پکڑ کر پیچھے کی جانب موڑا، اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ میرے تینوں ساتھی مسلح تھے، لیکن گولی چلانے سے اس لیے احتراز کر رہے تھے کہ کہیں گولی مجھے نہ لگ جائے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں لڑکنیاں کھاتے کبھی ایک طرف جاتے اور کبھی دوسری طرف۔ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش میں اپنی پوری طاقت صرف کر رہے تھے، لہٰذا چند منٹوں میں ہی ہماری جسمانی قوت اور مدافعت کم ہونے لگی۔ اسی دوران ایک بار جب سردار میرے نیچے اور میں اوپر اس کے خنجر والے بازو پکڑے ہوئے تھا، مجھے موقع مل گیا اور میں نے اپنی ساری طاقت اپنے بائیں ہاتھ میں مرتکز کر کے اس کی کن پٹی پر پورے زور سے مکہ مارا۔ میرا مکہ بالکل صحیح جگہ پر پڑا تھا۔ سردار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ کیسر نے فوراً ہی خنجر اٹھا لیا اور اس کے ساتھیوں نے سہارا دے کر مجھے کھڑا کیا۔ اس دھینگا مشتی میں مجھے بھی کوہنی اور دائیں گھٹنے پر چوٹیں آئی تھیں۔ سردار نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑا آہستہ آہستہ اپنے پاؤں اور ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کیسر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ قریب تھا کہ وہ اسے گولی مار دے کہ میں نے اسے روکا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی کوشش میں اپنی ساری توانائی صرف کر ڈالی تھی۔ میرا سانس ذرا بحال ہوا تو میں نے کیسر کو کہا کہ ہم سردار کو فی الحال زندہ رکھیں گے، کیونکہ سردار کی لاش سے زیادہ زندہ سردار ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی زندگی کے عوض ہم اس سے اور اس کے قبیلے میں اس کے حامی لوگوں سے سودے بازی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فی الحال اسے رسیوں سے جکڑ کر اس طرح باندھو کہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور اس کے منہ میں رومال ٹھوس دو تاکہ اس کی آواز بھی نہ نکلے۔ کلپنا نے خیمے میں سے ہی ہمیں رسیاں نکال کر دیں، جن میں سردار کو اچھی طرح جکڑ کر اس کا منہ بھی بند کر دیا گیا۔ کلپنا نے ہمیں بتایا کہ سردار کی پہنی ہوئی کھال کے اندر ایک دوسرا خنجر بھی ہے، اور یہ دونوں خنجر اور خیمے میں رکھے سردار کے بھالے اور تیر سبھی انتہائی مہلک زہر میں بجھے ہوئے ہیں، اور ان سے لگی
ایک معمولی سی خراش بھی لمحوں میں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ سردار سے دھینگا مشتی کے دوران اس کا خنجر کئی بار میرے چہرے اور جسم سے محض 1 انچ کی دوری تک گیا تھا، اور میں خنجر کی خراش لگنے سے بال بال بچا تھا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا، بلکہ سب اللہ پاک کا کرم تھا، اور اس بات پر یقین کامل کہ زندگی اور موت صرف رب ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ موت تمہاری زندگی کی محافظ ہے۔ اس قول کی صداقت کا میں نے کئی بار خود مشاہدہ کیا ہے، اور میرا یقین کامل اور زیادہ مستحکم ہو چکا ہے کہ لکھے ہوئے مقررہ وقت سے پہلے موت چھو کر تو گزر جاتی ہے، لیکن آتی نہیں۔ خیمے میں پڑے ایک صندوق سے کلپنا نے لکڑی کا ایک ڈبہ نکال کر مجھے دیا، جس میں چند جواہرات کے علاوہ تکونا یاقوت، سونے کی انگوٹھیاں، کانٹے، بالیاں اور ایک ہار کے علاوہ کاغذات کا ایک پلندہ بھی تھا۔ کلپنا نے بتایا کہ بالیاں اس کی اور کانٹے، انگوٹھیاں اور ہار اس کے ماتا کے ہیں، کاغذات اور 2 قلم اس کے پتا کے ہیں، اور ان کاغذات پر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کے پتا نے خزانے کی تلاش میں معلوم کیا تھا۔ میں نے یہ سب چیزیں بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ ادھر کیسر اور اس کے ساتھیوں نے زہریلے بھالے اور تیر بھی اکٹھے کر کے میرے سامنے ڈھیر کر دیے۔ سردار پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا اور خود کو رسیوں سے چھڑوانے کے لا حاصل سعی کے بعد ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب کیسر نے اس کے جسم پر بندھا دوسرا خنجر نکالنا چاہا تو سردار نے رومال جو اس کے منہ میں ویسے ہی ٹھوس دیا گیا تھا نکال کر کیسر پر تھوکا۔ کیسر کا پہلے ہی غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے سردار کو اتنے ٹھڈے اور مکے مارے کہ وہ ادھموا ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس کے ساتھیوں نے اسے روکا۔ ادھر کلپنا مجھے بتا رہی تھی کہ اصل رانی تو اپنے خیمے میں ہے۔ یہاں کے رواج کے مطابق جب تک سردار نہ بلائے وہ یا اصل رانی اس خیمے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میری پوزیشن تو محض ایک رکھیل کی ہے۔ اصل رانی سردار کے مشیر کی بیٹی ہے۔ جب تک ان دونوں کو قابو میں نہیں کیا جاتا اپنی جان بچانا اور قبیلے سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ کلپنا کے اس انکشاف سے ہمیں آئندہ پیش آنے والی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ جلد بازی میں بغیر کسی پلاننگ کے ہم نے سردار کو تو گرفتار کر لیا تھا، اب آگے ہمیں کیا کرنا تھا اور کس طرح اس قبیلے کے علاقے سے نکلنا ممکن تھا، اس بارے میں ہمارے ذہن معاف تھے۔ سردار کو بھی شاید ہماری کیفیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ کیسر سے مار کھانے کے بعد اس کی خونی آنکھوں میں اب ہمارے لیے تمسخر اور ہماری بے مائگی دیکھ کر اپنی کامیابی اور ہم سے بدلہ لینے کی چمک تھی۔ اس کے منہ میں رومال دوبارہ ٹھوس کر اسے اچھی طرح باندھ دیا گیا تھا۔ ہم اس حالت میں خیمے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے تھے، اور ذرا سا بھی شک گزرنے پر سردار کے گارڈ آ جاتے۔ میں نے کیسر اور اس کے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جو فیصلہ کیا کہ کیسر کے باقی تمام ساتھیوں اور نمبر 2 کے ذریعے سارے تھائیوں کو خیمے میں بلا کر یہ صورتحال انہیں بتائی جائے۔ خچروں پر سامان لاد کر انہیں بھی خیمے میں لایا جائے، اور یہ خیمہ ہمارے لیے ایک قلعے کی مانند ہو جائے، جہاں سے اگر ضرورت پڑے تو ہم اکٹھے مل کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ رانی کے خیمے میں کیسر کے 3 ساتھی جائیں اور اسے اٹھا کر یہیں لے آئیں۔ رانی کے ذریعے اس کے باپ یعنی سردار کے مشیر کو یہاں بلایا جائے اور اسے ہلاک کرنے کی دھمکی دے کر اسے اور رانی کو مجبور کیا جائے کہ ہمیں قبیلے کے علاقے سے نکلنے کا موقع فراہم کریں۔ سردار، رانی، مشیر اور کلپنا کو ہم یرغمال بنا کر اپنے ہمراہ لے جائیں۔ کلپنا ہمارے ساتھ چکما قبیلے میں جائے گی، جبکہ سردار، رانی اور اس کے باپ کو ہم ایسی جگہ پر چھوڑ دیں جہاں وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکیں۔ یہ سب باتیں صرف اسی صورت میں ہوں گی اگر قبیلے کی طرف سے مزاحمت نہ ہوئی۔ دوسری صورت میں ہر بات کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد کیسر اپنے باقی ساتھیوں اور نمبر 2 کو بلانے کے لیے چلا گیا، اور کلپنا کیسر کے ساتھیوں کو رانی کے خیمے میں لے گئی، جو اسے اٹھا کر سردار کے خیمے میں لے آئے۔ رانی کے خیمے میں 4 مگ خادمائیں بھی تھیں، وہ بھی خاموشی سے رانی کے ساتھ ہی چلی آئیں۔ رانی نے سردار یعنی اپنے شوہر کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا تو بجائے واویلا کرنے کے زور زور سے ہنسنے لگی اور سردار کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ہم سب رانی کے اس رویے پر حیران تھے کہ کلپنا بولی، یہ بیاہتا عورت کا فطری حسد اور جلاپا ہے۔ جب سے سردار نے مجھے اپنی غیر رسمی بیوی بنایا ہے، رانی کو اس نے ایک بار بھی خیمے میں شب بسری کے لیے نہیں بلایا۔ آج سردار کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا سکی اور اس سبکی کے لیے اپنے چھپے ہوئے جذبات کی بھڑاس نکال رہی ہے، لیکن اس کا یہ رویہ محض وقتی ہے، اور سردار کی جان بچانے کے لیے یہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دے گی، لہٰذا اس سے محتاط رہیں۔ میں نے کلپنا کے ذریعے جو ان کی زبان بول سکتی تھی کہا،
کہ رانی کو کہہ کر اپنے باپ کو یہاں بلائے۔ کلپنا کے کہنے پر رانی نے اپنی 3 خادمائیں اپنے باپ کو بلانے بھیجیں۔ اسی دوران کیسر کے باقی ساتھی اور سارے تھائی خچروں اور سامان کے ساتھ خیمے کے اندر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 30-40 مگ جوانوں نے ہماری غیر معمولی حرکات دیکھ کر خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ادھر میں حیران تھا کہ رانی نے اپنے باپ کو بلانے کے لیے ایک کے بجائے 3 خادمائیں کیوں بھیجی ہیں۔ فوری طور پر میرے دماغ میں خطرے کا کوندا لپکا۔ میں نے کیسر کے ساتھیوں اور تھائیوں کو کہا کہ خیمے کے اندر سے خیمے کے چاروں اطراف اپنے خنجروں سے شگاف کریں اور کسی خطرے کی صورت پر یا ہم پر حملہ کرنے والوں پر ان شگافوں سے فائر کریں۔ میرا دوسرا فوری حکم یہ تھا کہ جن مگوں نے خیمے کو گھیر رکھا ہے ان پر فائر کر کے کم از کم 10 مگوں کو گولیاں مار دیں تاکہ دوسرے لوگ خیمے سے اتنی دور چلے جائیں جہاں سے ان کے تیر اور بھالے ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ میرا تیسرا حکم تھا کہ بھالے بردار گارڈوں کو دیکھتے ہی بغیر وارننگ دیے گولیاں مار کر ڈھیر کر دیں۔ میرے ساتھیوں نے خیمے میں چاروں طرف سوراخ کر کے تاک تاک کر گولیاں چلانی شروع کیں۔ 8-10 مگ ڈھیر ہوئے تو باقی سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں بھالے بردار اور تیر انداز بھی شامل تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ وقفے وقفے سے 2-4 گولیاں چلاتے رہیں۔ اب ہمیں رانی کے باپ یعنی مشیر کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ مشیر ہاتھ اوپر اٹھائے خیمے سے کافی فاصلے پر کھڑا ہے۔ میں رانی کی پشت سے پسٹل لگا کر اس کے ساتھ خیمے کے دروازے پر آیا اور اسے کہا کہ اپنے باپ کو بلا لے، ہم اسے کوئی غزن نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کلپنا کے ذریعے رانی کو مخاطب کیا تھا۔ رانی نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ رانی نے باپ کو بلایا اور چند ہی لمحوں میں وہ خیمے میں آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ بدستور اٹھائے ہوئے تھے۔ اب کلپنا ہماری مترجم تھی۔ میں نے مشیر کو کہا کہ تمہارا سردار ہم سے زبردستی مورنگوں کا یاقوت اور تاج لے کر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ خیمے کے باہر جن مگوں کی لاشیں پڑی ہیں انہوں نے دوسرے مگوں کے ساتھ خیمے کو گھیر لیا تھا اور ہمیں ان کے حملے سے بچنے کے لیے فائر کرنا پڑے۔ تمہارا سردار کلپنا کے ماتا پتا کا قاتل ہے۔ اسے یقیناً اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا انداز تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم بلا وجہ قتل نہیں کرتے، لیکن جہاں جواز ہو وہاں مخالف چاہے کتنے ہی ہوں ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ تم اگر اپنی بیٹی کی اور سردار کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ ہمیں بغیر کسی روک ٹوک کے یہاں سے جانے دیں۔ تم تینوں کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کسی محفوظ مقام تک پہنچ کر پہلے تمہیں اور آگے جا کر تمہاری بیٹی اور سب سے آخر میں سردار کو رہا کر دیں گے۔ میری بات میں کسی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں۔ اگر تمہیں میری تجویز سے اتفاق ہو تو بہتر ہے، ورنہ تم تینوں کو یہیں ہلاک کر کے ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس طرح جتنے بھی مگ ہمارے راستے میں حائل ہوئے وہ ہماری گولیوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تمہارے سردار کی قسمت کا فیصلہ کلپنا کرے گی یا پھر بھارتی قانون۔ اس لیے بہتر ہے کہ کلپنا کی منت سماجت کرو اور اسے اس بات پر راضی کرو کہ تمہارے سردار کو معاف کر دے۔ وہ کلپنا کا مجرم ہے اور اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ سردار کو معاف کرے یا سزا دے۔ مگ سردار ابھی جواب کے لیے موزوں الفاظ تلاش کر ہی رہا تھا کہ رانی بولی، اگر کلپنا سردار کو معاف کر دے تو میں اسے خزانے کا مکمل نقشہ اور وہ جگہ بھی بتا دوں گی جہاں خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر رانی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، اب اپنی ہٹ دھرمی اور ضد چھوڑو اور خزانے کا پتہ انہیں بتا کر سردار کی زندگی بچا لو۔ کلپنا نے باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ترجمہ کر کے مجھے بتایا اور کہا کہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار کے مرنے پر رانی کو بھی چلتی جتا میں کود کر ستی کرنا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی سے ستی نہ ہونے والی رانی کو قبیلے کے لوگ زبردستی اٹھا کر چتا میں ڈال دیتے ہیں۔ رانی سردار کی زندگی کی بھیک صرف اس کی محبت اور چاہت کے لیے ہی نہیں بلکہ خود ستی ہونے سے بچنے کے لیے بھی مانگ رہی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مشیر سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سردار نے بھی یہ سن کر کہ خزانے کا مکمل نقشہ مشیر کے پاس ہے، رسیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود ہاتھ پیر چلائے اور منہ سے غوں غوں کی آوازیں نکالنا شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی کہ اسے بولنے کا موقع دیا جائے۔ کیسر نے بھی سردار کی یہ حالت نوٹ کی اور مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ سردار کا منہ کھول دے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کیسر کو نفی میں جواب دیا۔ مشیر اپنی بیٹی کی التجا سن کر نقشہ دینے کے متعلق ابھی سوچ رہا تھا، یعنی نیم رضامند تھا، اور میں چاہتا تھا کہ رانی پر ذرا سی سختی کر کے اور دباؤ ڈال کر مشیر کو مجبور کر دوں کہ وہ نقشہ ہمارے حوالے کر دے۔ اگر سردار کو اس دوران بولنے کا موقع مل جاتا
تو وہ مشیر کو کچھ بھی کہہ کر نقشہ ہمیں دینے سے روک سکتا تھا۔ میری اولین ترجیح اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے بخیر و عافیت گزر جانا تھا۔ خزانہ تو ایک جیک پاٹ تھا جو اگر مل جاتا تو قسمت کھل جاتی، اور اگر نہ ملتا تو کم از کم مجھے اس کا زیادہ قلق نہ ہوتا، کیونکہ یہ خزانہ نہ تو ہمارے اصل منصوبے میں شامل تھا اور نہ ہی ہم نے اس کے حصول کے لیے یہ خطرناک سفر اختیار کیا تھا۔ یہ تو سفر کے دوران پیش آنے والے حالات کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا تھا، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اسے دل و دماغ سے فراموش کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن تھا۔ میں نے کلپنا کے ذریعے مشیر کو کہا کہ فوری طور پر فیصلہ کرے کہ نقشہ ہمیں دے گا یا نہیں، بصورت دیگر میں سردار کے ساتھ اسے اور اس کی بیٹی کو یہیں ختم کر دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کیسر کو اشارہ کیا اور اس نے اپنی رائفل مشیر کے اوپر تان لی۔ ادھر میں نے پسٹل دوبارہ رانی کی کن پٹی سے لگا دیا۔ مشیر کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نقشہ دینے کو تیار ہے، لیکن اسے اپنے خیمے کے قریب ایک جگہ کچھ کھدائی کرنی پڑے گی جہاں نقشہ دفن ہے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے 2 تھائی اور کیسر کے 2 ساتھی اس کے ہمراہ بھیجے اور مشیر کو یہ کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو اپنے اور میرے ساتھیوں کے قریب آنے سے روکے۔ بصورت دیگر میرے ساتھی اسے اور قریب آنے والے میگوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ مشیر نے بتایا کہ نقشہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے خنجر سے ہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور تھوڑی سی زمین کھودی جائے گی۔ میں نے ایک اور تھائی کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ زمین کھود سکے۔ میرے باقی ساتھی وقفے وقفے سے خیمے کے سوراخوں سے فائر کر کے میگوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ امید و بیم کی اس صورت میں میری حالت بھی ناگفتہ با ہو چکی تھی۔ پے در پے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جن میں کوئی بھی انسان نارمل حالت میں نہیں رہ سکتا۔ آدھ گھنٹہ ہمارے لیے آدھی صدی کے برابر ہو چکا تھا جب کیسر نے، جو خیمے سے باہر جھانک رہا تھا، مجھے بتایا کہ مشیر اور 5 ساتھی واپس آ رہے ہیں۔ مشیر نے ہرن کی کھال کا ایک رول کیا ہوا ٹکڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ کھال پر مختلف رنگوں سے چشمے اور جنگلی درختوں کے چند جھنڈوں کا ایک حصہ بنا ہوا تھا، اور کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے خزانے کی نشاندہی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھتے ہوئے کلپنا کے ذریعے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور خزانہ کہاں دفن ہے؟ مشیر نے کہا کہ یاقوت کے دونوں ٹکڑے لائے جائیں۔ یاقوت کے دونوں تکونے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس نے دونوں ٹکڑوں کو نقشے کی کھال پر ایک مربع کی صورت میں رکھا اور دونوں ٹکڑوں پر کنندہ لکیریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ کھال پر بنے نقشے اور یاقوتوں کی لکیریں واضح طور پر اس جگہ کی نشاندہی کر رہی تھیں جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ جگہ چشمے کے آغاز کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ سے متصل تھی جہاں ہم نے مورنگ قبیلے میں داخلے سے پہلے رات کا پڑاؤ کیا تھا۔ نقشے کو میرے سبھی ساتھی اور رانی بھی دیکھنے کے لیے قریب آنے لگی، لیکن میں نے سب کو روک دیا۔ مشیر کے چہرے پر بھی خزانے کا سراغ ملنے سے ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ اب تک خزانے کی صحیح نشاندہی کو صرف میں، کیسر اور مشیر ہی جان پائے تھے۔ میں نے کھال کو رول کر کے دونوں یاقوتوں کے ساتھ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اب یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں کہ پہلے ہم چکما قبیلے جائیں اور بعد میں خزانے کی طرف۔ اس وقت حالات ہمارے قابو میں تھے۔ سردار، اس کی رانی اور مشیر اسی خیمے میں موجود تھے۔ مورنگوں کا ابھی تک نیا سردار چنا نہیں گیا تھا، اور جب تک یاقوت اور تاج میرے پاس تھے میں ان کا سردار تھا اور مجھے ان کا تعاون حاصل ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی آدھی نفری یہاں چھوڑنے اور بقیہ آدھی کے ساتھ خزانے تک جانے کا فیصلہ کیا۔ کیسر میرا انتہائی معتمد ساتھی تھا، لیکن یہاں کے حالات سنبھالنے کے لیے میں نے اسے یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آدھے تھائی اور آدھے کیسر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس کوچ کی تیاری شروع کی۔ پیدل چلنے کے بجائے ہم نے اب سفر خچروں پر طے کرنا تھا۔ خوراک کا ضروری سامان ہم اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ہم ابھی بمشکل تیار ہوئے ہی تھے کہ عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ ہم روانگی کی تیاری میں مشغول تھے کہ میرے ساتھیوں نے سردار کے زہریلے تیر اور بھالے میرے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے۔ سردار غیر محسوس طور پر کھسکتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جوان تھا اور طاقتور بھی۔ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں تو نہ کھول سکا، لیکن جب ہماری باتوں سے اسے مشیر کی غداری اور ہمیں خزانے کا مکمل سراغ ملنے کا علم ہوا تو وہ اس شکست اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا۔ بھالوں اور تیروں پر اس نے اپنے بندھے ہاتھوں اور پاؤں سے اس طرح لڑکنی کھائی کہ کئی تیر اور بھالے اس کی پیٹھ میں چبھ گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ ہم نے فوراً اسے بھالوں اور تیروں پر سے اٹھایا، لیکن زہر بجھے تیر اور بھالے اپنا کام دکھا چکے تھے۔ وہ صرف چند لمحے تڑپا،
زور زور سے سانسیں لیں اور دم توڑ گیا۔ یقین جانیے اس کے اس طرح مرنے سے ہم سب کو بہت افسوس ہوا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں اور اسے چوکی نما پلنگ پر لٹا دیں۔ سردار کی موت بھی ازل سے دنیا میں فساد کی جڑ زر زمین اور زن کے باعث ہوئی تھی۔ میں ظاہری طور پر کتنا ہی سنگ دل دکھائی دوں، لیکن میرا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ بلا وجہ کسی کو گزند پہنچانا یا ہلاک کرنا میری سرشت میں نہیں۔ یہ درست ہے کہ اپنے وطن کے دشمنوں اور غداروں کو ان کے آخری انجام تک پہنچاتے ہوئے میرے ہاتھ میں کبھی لرزش پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ اطمینان اور سکون ملا ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے جانی دشمنوں کو زندہ چھوڑا ہے۔ لیکن کسی دنیاوی لالچ کے لیے میرے ہاتھ کسی کو ایک خراش تک نہ پہنچا سکے۔ سردار کے اس طرح مرنے سے مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں وہیں پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل بھی فرش پر رکھ دیا تھا۔ میں اسی حالت میں مغموم بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سائلنسر والے پسٹل سے 2 فائر کرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پسٹل کیسر کے ہاتھ میں تھا اور رانی میرے بالکل قریب ہاتھ میں زہریلا بھالا تھامے زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی مشیر بھی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں بالکل خالی الذہن تھا۔ میں نے کیسر کی طرف سوالیہ آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا، بھائی جان، آپ تو سر جھکائے بیٹھے تھے، رانی نے اچانک بھالا اٹھایا اور آپ پر جھپٹی۔ میرا ریوالور جیب میں تھا، اسے نکالتا تو دیر ہو جاتی۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا تو آپ کا پسٹل اٹھا کر اس پر داغ دیا۔ میں نے مشیر کی طرف دیکھا تو کیسر بولا، یہ ہماری راہ کا آخری کانٹا تھا، اگر یہ زندہ رہتا تو ہمیں یقیناً نقصان پہنچاتا، لہٰذا میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ مشیر گولی لگنے کے باوجود کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کلپنا کو کہا کہ اس کے منہ کے قریب جا کر سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کلپنا اس کے قریب گئی اور مشیر اٹک اٹک کر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن کر مجھے بتایا۔ اسے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ خزانہ آج سے 500 برس پہلے مورنگ اور مگ قبیلے کے مشترکہ سردار نے مغل حکمرانوں کے ایک سپہ سالار سے چھینا تھا۔ وہ سردار اس وقت شیر کے بزرگ کا سگا بھائی تھا۔ مرتے وقت اس نے خزانہ دفن کر کے جگہ کا نقشہ اس کے بزرگ اور اپنے بھائی کو دیا، اور ایک چوکور یاقوت پر خزانے کے رستے کو کنندہ کر کے اور یاقوت کو 2 تکونے حصوں میں کاٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دیے۔ خزانے کے حصول کے لیے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا، جو اس حد تک بڑھا کہ آج تک کوئی بھی خزانے تک نہ پہنچ سکا۔ خزانے کا نقشہ مجھے اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا۔ چونکہ طاقت دونوں سرداروں کے پاس تھی، اس لیے اس نقشے کی میرے بزرگوں نے اور میں نے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ میری اکلوتی بیٹی ہی میری وارث تھی، چنانچہ میں نے اسے نقشے کے متعلق بتا دیا تھا۔ آج جب دونوں یاقوت اور نقشہ یکجا ہوئے تو حقداروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ کلپنا تو یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ادھر مشیر بھی چند مزید سانسیں لے کر ختم ہو گیا۔ مشیر کی ان آخری باتوں نے میری سوچ کا رخ یک لخت بدلا اور میرا سارا رنج و غم ختم ہو گیا۔ مغلوں سے زبردستی چھینے گئے خزانے کے یہ مگ اور مورنگ سردار کب سے جائز وارث بن گئے؟ اپنے 100 سالہ ظلم و جبر سے بر صغیر پر حکمرانی کرنے والے انگریز تاجروں کے روپ میں اس ملک میں داخل ہوئے اور زبردستی حکمران بن بیٹھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے بھرپور اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر کے جب واپس گئے تو اپنی سابقہ حکمرانی کی نشانی کے طور پر دولت مشترکہ قائم کی، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور تمام ممالک شامل کیے جن کے یہ کبھی زبردستی حکمران بن بیٹھے تھے۔ کوہ نور ہیرا بر صغیر سے یہ انگریز رنجیت سنگھ کے لڑکے دلیپ سنگھ سے زبردستی لے گئے۔ یہ بے مثال ہیرا آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا ہوا ہے، اور نہایت ڈھٹائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ برٹش اسے واپس کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر برطانوی شاہی خاندان کوہ نور ہیرے کا جائز وارث نہیں تو یہ مگ اور مورنگ سردار اس خزانے کے کیسے جائز وارث ہو گئے؟ انسانی دماغ بھی عجیب شے ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ایک لمحے میں دل میں رنج و غم کا احساس خوشی میں ڈھل جاتا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ سردار، رانی اور مشیر کی موت کا غم اب اس احساس میں بدل چکا تھا کہ اس خزانے کے اصل حقدار بر صغیر کے مسلمان تھے، اور ملنے پر یہ خزانہ ان مسلمانوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا جو اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسر نے بالکل درست کہا تھا کہ مشیر کو ہلاک کر کے اس نے ہماری راہ کا آخری کانٹا بھی دور کر دیا تھا۔ میں نے خیمے میں رکنے والے ساتھیوں کا چیف کیسر کو بنایا اور تاکید کی کہ سردار، رانی اور مشیر کے مرنے کی خبر ہرگز باہر نہ جانے پائے، اور نہ ہی قبیلے کے لوگوں کو خیمے کے قریب آنے دیا جائے۔
ہم انشاءاللہ 3 روز میں واپس لوٹ آئیں گے۔ ہم خیمے کے اندر سے خچروں پر بیٹھ گئے اور انہیں ایڑ لگا کر بھگاتے ہوئے چشمے کی طرف بڑھے۔ خیمے میں سے ہمارے ساتھی فائر کرتے تھے، ادھر ہم بھی فائر کرتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کے سامنے سے گزر گئے۔ واپسی کے اس سفر کے دوران ہم نے کم سے کم وقت پڑاؤ کیا اور دوسرے روز شام کو ہم چشمے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ میں نے مورنگوں والا یاقوت گلے میں پہن رکھا تھا۔ راستے میں جب بھی مورنگوں سے آمنا سامنا ہوا میں نے یاقوت ان کو دکھایا اور وہ تعظیماً جھک گئے۔ ہم نے اس مخصوص مقام پر پہنچتے ساتھ ہی خزانے کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے تھائی ساتھیوں میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم واپس کیوں آئے ہیں۔ کیسر کے ساتھیوں کو چونکہ اصل حقیقت معلوم تھی، لہٰذا میں نے انہیں چوکنا رہنے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے اور کور دینے کی ہدایت کی۔ نقشے کے مطابق چشمے کے آغاز کے قریب ہی درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں اس جگہ کے قریب ہی ہم نے پڑاؤ کیا۔ میں نے نقشے پر یاقوت جمع کر رکھے اور اس جگہ کو تلاش کر لیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ تقریباً 12 مربع فٹ جگہ تھی جہاں خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے علم کے مطابق تھائیوں کو تو نہ خزانے کے متعلق کوئی بات معلوم تھی اور نہ ہی انہیں مورنگ قبیلے تک واپس لوٹنے کی وجہ کا علم تھا۔ صرف کیسر کے ساتھی اس بارے میں جانتے تھے۔ دولت ہے ہی ایسی شے جس سے بڑے بڑے ایماندار اور متقی بھی اپنے اصولوں سے پھسل جاتے ہیں۔ میرے سارے ساتھی مسلح تھے اور خزانہ ملنے کے بعد کسی کی بھی نیت میں فطور آ سکتا تھا اور رات کو مجھ پر سونے کے دوران بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے خزانہ نکالنے کا کام صبح تک ملتوی کر دیا۔ ہم سب نے ٹن فوڈ کھایا اور چشمے کے پانی سے پیاس بجھائی۔ رات کو پہرا دینے کے لیے میں نے تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں کی 3 مشترکہ ٹولیاں بنائیں اور تمام ممکن انتظامات کر کے ہم اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے۔ باوجود خاصی تھکاوٹ کے نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اپنے سابقہ محکمے میں ٹریننگ کے دوران میرے ساتھیوں کو اور خصوصاً مجھے بحیثیت گروپ لیڈر کے سختی سے سکھایا گیا تھا کہ مشن کے دوران اپنے حتمی ارادے، آنے جانے کی صحیح جگہ اور اٹیک کے صحیح وقت کا کسی کو حتیٰ کہ اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں کو بھی علم نہ ہونے دو۔ اسی ٹریننگ کے باعث آج تک کسی کو بھی میرے آئندہ پروگرام کا کبھی بھی مکمل علم نہیں ہوتا۔ سلیپنگ بیگ میں لیٹ کر اسے بند کرنے والی زپ پاؤں سے سر کی جانب بند ہوتی ہے۔ میں بیگ میں ہمیشہ الٹی طرف لیٹتا ہوں، یعنی زپ سر سے پاؤں کی طرف بند کرتا ہوں۔ مجھے وقت کا صحیح اندازہ تو نہ ہو سکا، غالباً بیگ میں گھسے مجھے 2 گھنٹے گزرے ہوں گے اور ابھی میں پوری طرح سو بھی نہ پایا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے بیگ کو آہستگی سے پاؤں کی جانب سے کسی تیز دھار آلے یعنی چاقو یا خنجر سے پھاڑا جا رہا ہے۔ خطرے کو بھانپنے کی میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ بڑی آہستگی اور خاموشی سے میں نے اپنے جیکٹ کی جیبوں میں سے پسٹل اور ریوالور نکالے۔ باہر بھی اندھیرا تھا اور بیگ میں تو اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ بیگ تقریباً آدھا چیرا جا چکا تھا جب میں نے محض اندازے سے پسٹل اور ریوالور سے بیک وقت فائر کیے۔ 2 چیخوں نے رات کے خاموش سکوت کو توڑا اور میں چیرے ہوئے بیگ میں سے باہر نکل آیا۔ فائروں کی آواز سے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑنے لگے۔ پہرے دار اپنی جگہوں سے اور دوسرے سوئے ہوئے ساتھی بھی اپنے بیگز سے نکل آئے۔ ٹارچوں کی روشنی میں کیسر کے 2 ساتھی اوندھے پڑے تھے۔ ایک کے پاس ہی ریوالور پڑا تھا اور دوسرے نے ہاتھ میں ابھی تک رامپوری چاقو پکڑا ہوا تھا۔ دونوں میں ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ ایک لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا تھا، سارا خزانہ پانے کی کوشش میں ہم اپنی جانوں سے بھی گئے۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی جسے کندھے میں گولی لگی تھی بڑی مشکل سے سیدھا ہوا۔ ریوالور اس کے قریب ہی پڑا تھا۔ اسے اٹھاتے ہوئے وہ کراہتی ہوئی آواز میں بولا، اپنی اس حرکت کے باعث ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اگر ہم زندہ بچ بھی گئے تو کیسر بھائی ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے بے وفائی اور غداری کی جس کی سزا ہمیں ضرور ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے پہلے اس نے اپنے ساتھی پر 2 فائر کیے اور پھر اپنی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے اس حرکت سے باز رکھنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور نہ ہی ہمیں اس بات کا ذرا سا بھی امکان تھا کہ وہ اپنی پشیمانی کا ازالہ اپنی اور اپنے ساتھی کی جان لے کر کرے گا۔ مدفون خزانوں کے منحوس ہونے والی روایت یقیناً صحیح ہے۔ ابھی تک خزانہ ہمیں ملا نہیں تھا، لیکن 20-22 انسانوں کی جانیں اس خزانے کے باعث جا چکی تھیں۔ کیسر کے ایک ساتھی نے جو پہرے پر تھا
مجھے بتایا کہ یہ دونوں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قبل کیسر سے متعارف ہوئے اور گیراج میں کام کرنے لگے تھے۔ بقول اس کے ان کے متعلق کیسر کو بھی بہت کم علم تھا، اور ان کی بڑی منت سماجت کے بعد کیسر انہیں اپنے ساتھ لانے پر رضامند ہوا تھا۔ میں نے تھائیوں کو 2 قبر نما گڑھے کھودنے کو کہا۔ ادھر کیسر کے ساتھیوں نے ان کا ذاتی سامان اکٹھا کیا، چشمے کے پانی سے دونوں کو غسل دیا، اور نماز جنازہ کے بعد ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ جیسا کہ میں گزشتہ اقساط میں عرض کر چکا ہوں کہ خزانہ ملنے پر میں نے تمام جواہر فروخت کر کے کیسر کے ساتھیوں میں بانٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ کیسر پر بھی اپنے ہمراہ آنے والے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی، لہٰذا میں نے اس خزانے سے ان دونوں مرنے والوں کا حصہ ان کے ورثاء کو دینے کا فیصلہ کیا۔ رات تو کبھی کی بیت چکی تھی۔ چائے کے ساتھ ہلکا سا ناشتہ کر کے بوجھل قدموں اور بے دلی کے ساتھ میں نے کیسر کے باقی ساتھیوں کو مسلح ہو کر نگرانی کرنے کو کہا، اور تھائیوں کو خزانے کی جگہ کھودنے پر لگا دیا۔ پھاوڑے اور کدالیں تو ہمارے پاس تھی نہیں، لہٰذا بڑے چاقوؤں اور خنجروں سے ہی کھدائی شروع کی گئی۔ 10 مربع فٹ جگہ سے چھوٹے بڑے پتھر اور مٹی 4 فٹ سے زیادہ ہٹانے پر ایک بہت بڑا پتھر دکھائی دیا۔ اس کے چاروں اطراف سے مٹی اور پتھر ہٹا کر اسے ننگا کر دیا گیا۔ کئی تھائیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹایا تو معلوم ہوا کہ اس پتھر سے ایک دوسرے پتھر میں بنے ہوئے بڑے سوراخ کو ڈھانپا گیا تھا۔ سوراخ تقریباً 1 میٹر گہرا تھا، جس کی تہہ میں کھالوں سے بنی ایک بڑی تھیلی تھی۔ ایک تھائی نے سوراخ پر لیٹ کر تھیلی اٹھانی چاہی تو میں نے اسے فوراً روک دیا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ خزانے کی حفاظت اور کسی غیر کے اس تک پہنچنے کی صورت میں اسے حاصل نہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ بینکاک سے چلتے وقت میں نے چمڑے کے دستانوں کے 2 جوڑے سردی سے بچاؤ کے لیے خریدے تھے، جن کی اب تک ضرورت نہیں پڑی تھی، اور وہ جوڑے ابھی تک میرے سامان میں تھے۔ میں نے ایک جوڑا اس تھائی کو دیا کہ اسے پہن کر تھیلی کو اٹھائے۔ تھائی نے تھیلی باہر نکالی تو میں نے ایک صاف جگہ اسے کھولنے اور الٹنے کا کہا۔ تھیلی میں غیر ترشے ہیرے اور یاقوت تھے جن کا وزن تقریباً 1 کلو ہوگا۔ ان میں چند خاصے بڑے ٹکڑے بھی تھے۔ ان کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ واپسی پر بینکاک میں انہیں فروخت کر کے ہمیں 70 کی دہائی میں 66 لاکھ ڈالرز ملے، جس میں سے 14 لاکھ تھائیوں کو دے کر باقی سب رقم کیسر اور اس کے زندہ اور مرے ہوئے ساتھیوں کلپنا اور مجھے برابر کے حصوں میں 4.25 لاکھ ڈالر فی حصہ آئی۔ تھیلی اٹھانے والے تھائی کے دستانوں کو ہم نے ایک خنجر سے کاٹ کر اس کے ہاتھوں سے علیحدہ کیا۔ محض اپنے شک اور تجربے کی خاطر وہ تھیلی اور دستانے میں نے چاقو سے اٹھا کر ایک جنگلی گلہری پر پھینکے۔ تھیلی لگتے ساتھ ہی گلہری وہیں مر گئی۔ تھیلی پر یقیناً کوئی زہر لگایا گیا تھا۔ ہم نے دستانے، تھیلی اور چاقو اسی سوراخ میں ڈال کر اسی پتھر سے اسے ڈھانپ دیا، اور جواہر کو بھی چشمے کے پانی سے خوب اچھی طرح دھویا۔ اب یہاں ہمارا قیام بے سود تھا، اور ہمیں جلد از جلد مگ قبائل میں اپنے ساتھیوں تک پہنچنا تھا۔ ڈھلوان کا سفر نسبتاً آسان تھا۔ دوسرے دن 11 بجے ہم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ مگ خاصی بڑی تعداد میں سردار کے خیمے کو خاصی دور سے گھیرے ہوئے تھے۔ ہم ہوائی فائر کرتے اور مگوں کو بھگاتے خیمے میں گئے تو سب ساتھی بخیریت تھے۔ ہم نے انہیں اپنی کامیابی سے واپسی کا مژدہ سنایا۔ مگوں کو ابھی تک علم نہ ہو سکا تھا کہ سردار، رانی اور مشیر مر چکے ہیں۔ کیسر نے بتایا کہ ہوائی ضروریہ سے فراغت پانے کے لیے وہ شام گہری ہونے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے 3 کی ٹولی میں خیمے سے باہر جاتے رہے ہیں، اور مگ یقیناً انہیں دیکھتے بھی ہوں گے۔ لیکن سردار، رانی اور مشیر کے باہر نہ جانے کے باعث بہت ممکن ہے کہ انہیں کچھ شک پڑ گیا ہو، اور اسی لیے وہ کئی بار اپنی زبان میں نعرے لگاتے ہیں۔ کیسر نے ایک بات اور بتائی کہ گولیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور اب دستی بم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میرے پاس اور میرے ہمراہ جانے والے ساتھیوں کے پاس بھی محض 20-22 گولیاں باقی رہ گئی تھیں۔ دستی بم مگوں کی طرف پھینکتے ہوئے ہم ان کے علاقے سے تو نکل سکتے اور رانگا ماٹی بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن وہاں پر اسلحے کی ضرورت، اور مجھے فوراً ہی جادوگرنی کا دکھایا ہوا منظر یاد آ گیا، جس میں میرے چاروں طرف لاشیں پڑی تھیں، اور میں، کیسر اور اس کے ساتھی درختوں پر فائر کر رہے تھے، اور درختوں پر پتوں میں چھپے ہوئے اور ٹہنوں پر بیٹھے چکما لڑا کے گولیاں لگنے سے گر رہے تھے۔ کیسر کو میں نے اور میرے ہمراہ جانے والے ساتھیوں نے اپنے ان 2 ساتھیوں کے متعلق بتایا جو خزانے کو ہتھیانے کی کوشش میں مارے گئے تھے۔ کیسر نے ان کی ہلاکت کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا، بلکہ مجھ سے اپنے ساتھیوں کی غداری کے بارے میں معذرت کرنے لگا کہ وہ شرمندہ ہے کہ ساتھیوں کے چناؤ میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو میرے سامنے کہا
کہ اگر کسی نے بھی حکم عدولی یا غداری کا سوچا بھی تو وہ خود اسے ہلاک کر دے گا۔ ہم نے رانگا ماٹی جانے کی مکمل تیاری کر لی اور اب ہمیں خیمے سے نکلنا اور میگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے چشمے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کی ڈھلوان میں اترنا تھا۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اپنے مطلوبہ بور کی گولیوں کا حصول تھا، اور ویسی گولیاں نہ ملنے کی صورت میں ہمیں گولیوں کے ساتھ ایسا اسلحہ بھی حاصل کرنا تھا جن کے لیے وہ اسلحہ کارآمد ہو۔ میں نے خیمے میں ہی کیسر سے علیحدگی میں مشورہ کیا۔ صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہم کسی فوجی چوکی پر اچانک حملہ کر کے وہاں سے اسلحہ اور ایمونیشن چھین لیں۔ چٹاگانگ جا کر یہ کام کرنا اور بخیریت لوٹنا ناممکن تھا، کیونکہ چٹاگانگ فوجی چھاونی تھی اور وہاں بنگلہ دیشی فوج کا ایک ڈویژن متعین تھا۔ پھر وہاں سے رانگا ماٹی پہنچنے کے لیے جیپوں کی ضرورت تھی۔ تیسری رکاوٹ یہ تھی کہ چکما قبیلے کو بنگلہ دیشی فوج نے ڈھلوانی جانب سے گھیرے میں لے کر آمدرفت کے تمام راستے بند کیے ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں اسلحہ اونچائی پر کسی فوجی چوکی سے چھین کر اوپری راستے سے رانگا ماٹی تک جانا تھا۔ ایک اور سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ مورنگ، مگ اور میزو قبائل میں ہمیں جن کٹھن حالات سے گزرنا پڑا تھا، ان کے پیش نظر اگر ہم اس راستے کی دشواری کو پس پشت بھی ڈال دیتے تو ہمارا اس راستے سے گزرنا ناممکن تھا۔ ایمونیشن کی کمی کی وجہ سے ہم بری طرح پھنس چکے تھے۔ جب کوئی صورت بھی دکھائی نہ دی تو میں نے بنگلہ دیش کے نقشے نکالے اور چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں کا تفصیلاً جائزہ لیتے ہوئے مگ قبیلے کے محلے وقوع کا تعین کیا۔ یہ چشمہ جو اب ندی کی صورت اختیار کر چکا تھا، دریائے کرنافلی میں جس جگہ شامل ہوتا تھا وہیں پر کرنافلی پیپر ملز تھی، اور یہاں کا بنا ہوا کاغذ برآمد بھی ہوتا تھا۔ اس پیپر ملز کی بنیاد ایک اردو سپیکنگ انجینئر نے رکھی تھی اور اپنی نگرانی میں تمام مشینری لگوا کر اسے چالو کیا تھا۔ اس انجینئر کو اپنے ہاتھوں تعمیر کردہ اس کارخانے سے اتنی محبت تھی کہ متعصب بنگالی کارندوں کی ہر قسم کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنے بہی خواہوں کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ڈرائیور بھی بنگالی تھا۔ ایک روز جب بنگالی ملز میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے ملز کو آگ لگانے کے لگے تو اس انجینئر نے ملز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بنگالی ڈرائیور کو کہا کہ اسے مزدوروں کے پاس لے چلے تاکہ وہ انہیں اپنے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کا بتا کر انہیں ملز کو آگ لگانے سے روکے۔ بنگالی ڈرائیور اسے مزدوروں کے درمیان لے جا کر جیپ سے اترا اور مزدوروں کا کہا کہ یہ انجینئر اب بھاگ رہا ہے، اسے جانے نہ دینا۔ مشتعل مزدوروں نے انجینئر کو جیپ کے پیچھے رسیوں سے باندھ کر پتھریلی زمین پر اس بری طرح سے گھسیٹا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اس ملز میں ایک فوجی چوکی قائم کر دی گئی تھی۔ بہت ہی کم امکان تھا کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی وہ چوکی وہاں قائم ہو، لیکن بظاہر کوئی دوسری صورت سامنے نہ ہونے کے باعث میں نے اسی چوکی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگ سردار، رانی اور مشیر کے علاوہ بھالا بردار عورتوں کی لاشوں کو خیمے میں چھوڑ کر ہم سب یک بارگی خیمے سے باہر نکلے۔ زہریلے تیر اور بھالے بھی ہمارے پاس تھے۔ آگے آگے ہمارے پیدل ساتھی تھے اور پیچھے ہم خچروں پر سوار۔ ہم نے 4-5 فائر کیے اور 6 دستی بم مگوں کی طرف پھینکے۔ کلپنا بھی ایک خچر پر سوار تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم مگوں کے علاقے سے باہر نکل آئے۔ دستی بموں نے گولیوں سے زیادہ اثر دکھایا۔ پہاڑی علاقے اور پتھروں کے باعث صرف چند مگ زخمی ہوئے ہوں گے۔ وہ ہمیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ابھی ہم مگوں کے بیچ میں سے گزر ہی رہے تھے کہ سردار کے خیمے میں ایک دھماکہ ہوا اور خیمہ ٹکڑے ہو کر نیچے آن پڑا۔ میری لا علمی میں ہی کیسر نے خیمے میں ایک اپنا بنایا ہوا دستی بم فٹ کر دیا تھا اور اس کی پن کو ایک لمبے دھاگے سے باندھ کر دھاگے کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ابھی ہم مگوں کے قریب ہی تھے کہ دھاگا ختم ہو گیا اور کھینچنے پر بم سے پن نکل گئی اور وہ پھٹ گیا۔ اگرچہ کیسر نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا تھا، لیکن میں نے اس سے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں کوئی عقل کل تو تھا نہیں۔ خیمے میں بم پھٹنے سے ایک تو مگ فوراً ہی خیمے تک جانے سے کترائے ہوں گے اور اپنے سردار، رانی اور مشیر کے متعلق ہمیشہ اسی شک و شبے میں مبتلا رہیں گے کہ آیا ہم نے انہیں ہلاک کیا یا وہ بم کے دھماکے سے ہلاک ہوئے۔ اس طرح ہمیں ان کی پہنچ سے نکلنے کے لیے وقت مل گیا۔ اگر مجھے یہ بات سوجتی تو میں اس پر یقیناً عمل کرتا۔ شام ڈھلنے تک ہم پہاڑ کی ڈھلوان پر خاصا سفر کر چکے تھے۔ نقشے کے مطابق رانگا ماٹی ہم سے 25-30 میل دور تھا۔ ہم نے ندی کے کنارے پڑاؤ کیا۔ یہیں سے ہمیں کرنافلی پیپر ملز کو جانا تھا۔
میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قافلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ میں، کیسر اور میرا نمبر 2 اپنے ایک ایک ساتھی کے ہمراہ پیپر ملز کی طرف جائیں، جبکہ باقی قافلہ رانگا ماٹی جائے اور گاؤں کے باہر پڑاؤ کرے تاکہ ہم اپنے مشن سے لوٹ کر ان سے واپس آن ملیں۔ اگر رانگا ماٹی والے قافلے سے پڑاؤ کے دوران کوئی ان کی آمد کی وجہ پوچھے تو یہ بتائیں کہ راجہ تری دیو کے خطوط اور پیغام لے کر قافلے کا دوسرا حصہ ایک آدھ دن میں ان سے آن ملے گا۔ کیسر نے اپنے ایک معتمد ساتھی کو اس قافلے کی سرداری سونپی اور اسے کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی تھائیوں پر نگاہ رکھیں اور ان کی حرکات نوٹ کریں، اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو بلا جھجک اسے گولی مار دیں۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اپنی طے شدہ منزل پر پہنچنے کے انتہائی قریب ہو کر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ مجھے خطرہ صرف حمید سے تھا۔ جب سے شمس کی پٹائی اور موت واقع ہوئی تھی، حمید ہم سے کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حمید کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے دیے ہوئے ڈالر مجھے عارضی طور پر واپس کر دے۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ زیادہ راہ ہی کسی کو بھاگنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مگ اور مورنگ قبائل کے خوف سے وہ نہ تو پیچھے پلٹ سکتا تھا، اور پیسے کے بغیر بنگلہ دیش سے بنا پاسپورٹ کے گزرنا کم از کم اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اس سے ڈالر لے لیا اور کیسر نے اس کی جامع تلاشی لی کہ شاید اس نے کوئی اسلحہ وغیرہ چھپا کر رکھا ہو۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خچر ان کے مالکان سے منہ مانگے داموں میں خرید کر انہیں واپس بھیج دیا۔ بقیہ قافلے سے ودا ہو کر ہم پانچوں پیپر ملز کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں سردی بھی کم تھی اور کہیں کہیں آبادی کے آثار بھی دکھائی دیتے تھے۔ ہم نے 2 روز کی ضرورت کا ٹن فوڈ ہمراہ لیا تھا، اور ریوالور اور پسٹل کی جتنی گولیاں بھی قافلے میں موجود تھیں وہ بھی لے لی تھیں۔ کیسر اور میرا نمبر 2 حیران تھے کہ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر بھی مجھے اسلحے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ ایک دو بار انہوں نے پوچھا بھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ چکما قبیلے کے پاس تو فائر آرمز ہیں۔ انہیں اور واپسی کے سفر کے دوران چکما کی رانی اور بیٹے کے ہمراہ ہونے کے باعث اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اسلحہ اور گولیاں کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس لیے رانگا ماٹی جانے سے پہلے ہی ہمارا پوری طرح سے مسلح ہونا ضروری ہے، جبکہ اصل وجہ جادوگرنی کا دکھایا ہوا وہ منظر تھا جسے میں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کر سکا تھا۔